محنت کش جو لوگ ہوا کرتے ہیں، جو مزدوری اور مستری وغیرہ کا کام کرتے ہیں یا کسی بھی قسم کی مزدوری سے ان کا تعلق ہے، تو ان کے حوالے سے آج سے ہم سلسلہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے سلسلے کا مین موٹیو یہ ہے کہ جو لوگ محنت کا یا اپنی مزدوری کا یا پھر اپنے آفس کا بہانہ بنا کر ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور ماہ رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھا کرتے، ان کو کچھ جذبہ دلایا جائے، ان کو قرآن و حدیث سے رمضان المبارک کی اہمیت کا کچھ ان کو بتایا جائے تاکہ وہ بھی ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے بہرہ مند ہو سکیں اور پھر ماہ رمضان المبارک کی برکتیں لوٹتے ہوئے اس میں مکمل روزے رکھیں۔ جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑی محنت اور مزدوری کا کام کیا کرتے ہیں۔ یقیناً محنت کی عظمت ہر بندہ جانتا ہے۔ کوئی بھی چیز، آپ معاشرے کی کوئی بھی چیز لے لیں، مزدور کے بغیر وہ پروان نہیں چڑھ سکتی۔ آپ سیٹھ ہیں، آپ نوکر ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ اندازہ لگا لیں، اگر مزدور نہ ہو اور اگر محنت کرنے والے نہ ہوں تو محنت کے بغیر، مزدور کے بغیر کوئی بھی چیز پروان نہیں چڑھ سکتی۔ آپ نے کام کروانا ہے، کسی بھی نہج کا ہو، کسی بھی وہ درجے کا کام ہو، اس کے حساب سے مزدور کی ضرورت پڑا ہی کرتی ہے۔ اور یہ ہمارے اسلام کا یہ حسن ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ایک مرتبہ نہیں دیا۔ اگر ایک ہی مرتبے میں سارے ہوتے، سارے ہی امیر ہوتے تو پھر غریب کون ہوتا؟ سارے ہی اگر سیٹھ ہوتے تو پھر نوکر کون ہوتا؟ اور جب کوئی نوکر نہ ہوتا تو پھر نوکری کون کرتا؟ اور پھر دیگر اس کے کام کیسے ہو سکتے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ رب العزت کا یہ قدرت کا نظام ہے، ہمیں اس کو اپنانا چاہیے۔ یاد رہیے کہ یہ محنت کش بھی اللہ رب العالمین نے ان کو ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کشوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ محبت کا اندازہ صرف اس ایک حدیث مبارک سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الکاسب صدیق اللہ، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ محنت کش، مزدوری کرنے والا بندہ، اپنے ہاتھ سے کمانے والا بندہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ جو اللہ کا دوست ہو اس کے مقام کتنا بلند و بالا ہوگا، اس کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے اور ان کا ادب و احترام، ان کی عزت ہمارے دلوں میں بھی ہونی چاہیے۔ آج آپ دیکھ لیں، دنیا میں جتنی بھی آبادی ہے اس کا کتنا پرسنٹ حصہ جو ہے وہ مزدوروں پر مشتمل ہے۔ اگر بات کی جائے وطن عزیز پاکستان کی، تو پاکستان میں 6 کروڑ سے زائد کی آبادی جو ہے وہ مزدوروں پر، وہ لیبر فورس پر مشتمل ہے۔ 6 کروڑ سے زائد افراد ایسے ہیں کہ جو محنت کشی کی، مزدوری کی فیلڈ سے، اس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی یہ تعداد ہے، اور گویا کہ ان کی ترجمانی کرنے کے لیے یہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے، بالخصوص ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ رمضان کیسے گزارتے ہیں۔ ہم آپ کو کچھ مدنی گلدستے بھی دکھائیں گے اور ان مدنی گلدستوں میں آپ کو اندازہ ہوگا سن کر کہ کتنی محنت والا، کتنی مشقت والا یہ کام کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ آنے والے آگے کے سلسلوں میں ہم اپنے سلسلے میں ان ممالک سے بھی مبلغین دعوت اسلامی کو لائیو لیں گے کہ جن ممالک کے اندر روزہ میکسیمم 20 سے 22 گھنٹوں کا ہوتا ہے، 4 سے 5 گھنٹے ان کو ٹوٹل ملتے ہیں افطاری کے، جس کے اندر انہوں نے افطاری بھی کرنی ہے، جس کے اندر انہوں نے سحری بھی کرنی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاتا چلوں، جس کے اندر انہوں نے تراویح بھی پڑھنی ہے، نماز عشاء بھی پڑھنی ہے اور دیگر اپنی عبادت بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر ان کا روزہ بند ہو جائے گا۔ لیکن وہاں بھی ایسے عاشقان رسول ہیں، وہاں پر بھی ایسے مسلمان موجود ہیں کہ جو مکمل روزہ رکھا کرتے ہیں۔ جہاں وہ ہیں تو وہیں کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو اتنا بڑا روزے کو دیکھ کر، اتنی بڑی ٹائمنگ کو، ڈیوریشن کو دیکھ کر یہ روزہ نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو ہم انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی کو وہاں سے بھی لائیو لیں گے، ایسا بھی ایک سلسلہ کریں گے، اور روزانہ ہمارے سلسلے کا ایک الگ موضوع ہوگا، یعنی کہ محنت کشوں کے الگ الگ شعبے کو ہم یہاں ڈسکس کیا کریں گے، ان کے حوالے سے بات چیت کریں گے، انہی سے متعلق مدنی گلدستے بھی آپ کو دکھائیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے مستری اور مزدور ہیں۔ جی ہاں، مستری اور مزدور کیسے روزے رکھتے ہیں، کس طرح یہ رمضان گزارتے ہیں، اور اگر ان کو رمضان میں روزے رکھوانے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں، بعض مسلمان ایسے بھی ہوں، مشقت والا چونکہ کام ہے تو اپنی مشقت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ روزے نہ رکھتے ہوں،
مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے میرا سوال یہ ہے، آپ نمبر دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر، آپ ہمیں کالز کریں، آپ واٹس اپ کریں، آپ ویڈیو میسج بھی دے سکتے ہیں، آپ واٹس اپ ویڈیو کے طور پر بھی ہمیں کر سکتے ہیں، آپ اپنے تاثرات بھی بتائیں۔ مستری اور مزدور سے تقریباً ہر گھر کا ہی واسطہ پڑا ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی آپ کا بھی رابطہ ہوا ہوگا۔ ان کی جو اچھی چیزیں عبادت الہی کے اعتبار سے آپ نے دیکھی ہوں، میں چاہوں گا کہ وہ آپ ہم سے اور ہمارے ناظرین سے ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی اچھی بات کو شیئر کرنے سے کسی کا نیکی کا ذہن بن جائے اور وہ نیکی کرنے والا بن جائے، تو اللہ کی رحمت سے آپ کو بھی ثواب ضرور ملے گا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جو مستری اور مزدور روزے رکھتے نہیں ہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو مشقت کا کہا کرتے ہیں کہ بڑی مشقت والا ہمارا کام ہے، مزدوری ہمارا پیشہ ہے، تو اس وجہ سے وہ روزے نہیں رکھتے، ایسا کون سا طریقہ یہ اپنائیں؟ تو ایسا کون سا طریقہ یہ اپنائیں جس کی وجہ سے یہ روزے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں؟ دیکھیں، روزہ فرض ہے، مزدور پر بھی فرض ہے تو سیٹھ پر بھی فرض ہے، مجھ پر بھی فرض ہے تو آپ پر بھی فرض ہے۔ اگر اپنی شرائط کے ساتھ ہر عاقل و بالغ پر روزہ رکھنا فرض ہے، تو جو بھی اس کی شرائط پر پورا اترتا ہے، ہر مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ یہ مستری اور مزدوری کا بہانہ، یہ مشقت کا بہانہ کہیں ہمیں آخرت میں برباد نہ کر دے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بالخصوص یہ بتانا ہے کہ یہ مستری اور مزدور، بالخصوص محنت کش قسم کے جو لوگ ہیں، وہ اگر رمضان گزاریں تو کس طرح گزاریں اور کس طرح وہ اپنے روزے رکھنے میں کامیاب ہو سکیں؟ کیا سہولتیں ان کو اگر دینی چاہیے تو کیا سہولتیں دیں؟ اگر ان کو ان سے کام لینا چاہیے تو کس انداز میں لینا چاہیے؟ کچھ تخفیف ان کے کام میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ یہ آپ ہمیں بتائیں گے ہمارے اس نمبر پر، ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی، کالز کے ذریعے سے بھی، بلکہ ایس ایم ایس کا آج ہمارے یہاں نظام نہیں ہے۔ آپ ہمیں کالز کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے اور ویڈیو کال کے ذریعے بھی آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اپنے سلسلے میں ضرور آپ کو بھی جگہ دیں گے۔ دعا ہے رب کائنات ہمارے سلسلے کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ روزانہ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی بھی انشاءاللہ عز و جل ضرور ہوا کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ محمد شعیب مدنی صاحب۔ شعیب بھائی، سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ شعیب بھائی، کیا فرماتے ہیں آپ اسلام میں محنت اور مشقت کے حوالے سے، کام کی مشقت کے حوالے سے؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں جیسے آپ نے حدیث پاک پڑھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا دوست رکھتا ہے۔ تو اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو محنت کرتا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسلام میں جو ہے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مزدوری کرنا، محنت کرنا، الحمدللہ اسلام نے اس کام پر بھی ثواب عطا فرمایا ہے۔ وہ ایک جملہ بڑا مشہور ہے، ہمارے نوٹوں پہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، حصول رزق حلال عبادت ہے۔ جی جی جی۔ تو اپنی بال بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اور اپنے معاملات کو چلانے کے لیے، زندگی کے معاملات کو چلانے کے لیے اگر کوئی شخص حصول ثواب کے خاطر کاروبار کرتا ہے یا مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب عمران بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ عمومی طور پر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو جو طبقہ مزدوری کرنے والا ہے، جی جب بالخصوص رمضان شریف آتا ہے اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ روزے رکھیں، تو ان میں سے بعض لوگ یہ جواب دیتے ہیں، یار ہم مزدوری کا کام کرتے ہیں۔ جی مثال کے طور پر بعض جو ہیں وہ گڈھے کھودتے ہیں، جی اسی طرح بعض جو ہیں وہ اینٹیں چڑھاتے ہیں، بعض جو ہیں وہ چنائی کا کام کرتے ہیں، بعض شٹرنگ کا کام کرتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے، یار ہماری جو کام جو ہے بڑی محنت کا کام ہے، محنت کا کام ہے، ہم مشقت۔ بڑی مشقت کا کام ہے ہمارا، اور مشقت کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ پائیں گے۔ تو اس بنا پر وہ بعض اوقات یہ بات کر جاتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکیں گے۔ لیکن ہمارے بزرگان دین اگر ہم دیکھیں، اولیاء کاملین کی ہم سیرت کا مطالعہ کریں، تو ان کی سیرت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ محنت و مشقت والا کام بھی کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ جیسے حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 40 سال مسلسل روزے رکھے، سبحان اللہ، 40 سال مسلسل، کیا بات، اس میں رمضان کے روزے بھی اور دیگر روزے بھی شامل ہیں۔ آپ نے 40 سال مسلسل رمضان کے روزے لگے، لیکن آپ کے اخلاص کا عالم یہ تھا کہ آپ کے گھر والوں کو معلوم نہیں تھا کہ آپ روزے رکھتے ہیں۔ اللہ، آپ جب اپنے گھر سے کام کاج کے لیے نکلتے، کام کے لیے نکلتے، مزدوری کے لیے نکلتے، تو گھر سے آپ جو ہے وہ کھانا لے لیا کرتے، اور راستے میں وہ کھانا کسی فقیر کو دے دیا کرتے، کیا بات، اور شام کو جب گھر پر تشریف لاتے تو آپ رات کا کھانا تناول کر لیا کرتے تھے۔ تو آپ کی ماشاءاللہ یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ نے 40 سال تک روزے رکھے، اور وہ بھی بغیر کسی کو بتائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو ہمارا یہ ذہن بننا چاہیے کہ ہم انہی اولیاء کے نام لیوا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ماننے والے ہیں۔ تو جس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیے، روزے رکھے، تو ہم بھی اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے ذہن بنائیں کہ ہم نے بھی رمضان شریف کے روزے رکھنے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً رمضان شریف کی آمد ہے، مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا طرز عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ جب رمضان المبارک شریف کی آمد ہونا ہوتی تھی تو اس سے قبل ہی اپنے آپ کو تمام مصروفیات سے فارغ کر لیا کرتے تھے۔ جس نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا تو وہ اس کے قرضے دے دیا کرتا تھا، جس نے کسی سے لینا ہوتا تو وہ اس سے لے لیا کرتا تھا۔ حکام کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ کسی پر اگر حد جاری کرنا ہوتی تھی تو اس پر حد جاری کر دیا کرتے تھے، جس کو آزاد کرنا ہوتا تھا اس کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ اور اس طرح جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تھا تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے بعض صحابہ کرام علیہ رضوان پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے خود کو فارغ کر کے پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آج الحمدللہ اس طریقے کو اور اس بات کو زندہ کرتی ہے دعوت اسلامی، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کیے جاتے ہیں۔ آپ کو لگے ہاتھوں دعوت دیں گے کہ آپ بھی اگر اللہ توفیق دے اس طرف ذہن بنائیں اور پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے آپ ضرور تشریف لائیں۔ انشاءاللہ بہت سارا فرض علوم بھی آپ کو حاصل ہوگا، بڑی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، مشقت کی وجہ سے روزے چھوڑ دینا ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ بعض مستثنیات ہیں، بعض مخصوص صورتیں ہیں کہ جن کے اندر اجازت ہو جایا کرتی ہے، وہ آپ کو دارالفتہ اہل سنت سے پتہ چلیں گی، مفتیان کرام سے معلوم کریں۔ عمومی طور پر جو معمولی مشقت اور محنت کو بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا اور اس کی پذیرائی نہیں کرتا۔ لہٰذا ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ جیسی بھی میں مزدوری کے شعبے سے وابستہ ہوں، میرا کوئی بھی کام ہو، میں اس کی وجہ سے اپنے روزے کو نہیں چھوڑوں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر مشقت فرمایا کرتے، کس قدر محنت فرمایا کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ نے حالات اگر پڑھے ہوں، اگر نہیں پڑھے تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ اس کو ضرور پڑھیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی مشقت بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت الہی کے لیے شب بیداری فرماتے تو آپ کے پاؤں مبارک کے اندر ورم آ جایا کرتا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی محنت و مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ مشقت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ چلتا ہے۔ مزید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک موقع پر طرز عمل یہ بھی نظر آیا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیٹ کا دامن اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ بات سن کر جب اپنا پیٹ دکھایا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شکم اتھر دکھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل ہے محنت اور مشقت کے حوالے سے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام محنت و مشقت کرنے والوں کو پسند فرماتے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم گرمی کی وجہ سے اگر روزہ نہ رکھیں تو کیا ہمارے اسلاف کے دور میں، پہلے کے مسلمانوں میں کیا کبھی گرمی کے اندر روزے نہیں آئے تھے؟ کیا ان سب نے روزے چھوڑ دیے تھے؟ نہیں نا۔ تو جو انہوں نے نہیں کیا تھا، آج ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ جب اس کے لیے روزہ رکھیں گے تو وہ پروردگار ایسا پاک ہے، ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے کہ ہمیں پھر صبر بھی دے گا، ہمیں پھر اس پر روزہ رکھنے پر ثواب بھی دے گا، اور انشاءاللہ ہمارا روزہ اچھا گزر جائے گا۔ بات ہوتی ہے ذہن سازی کی۔ جب ذہن بن جاتا ہے تو بندہ بڑے سے بڑا قلعہ بھی کما کر لیا کرتا ہے،
बड़े से बड़ा काम भी बंदा कर लिया करता है। लेकिन मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर जहन साजी ना हो, अगर जहन ही ना बने, तो फिर ज़मीन पर पड़ा एक तिनका भी बंदा नहीं उठा सकता। जहन ही नहीं बनता उसको करने के लिए। अपनी बात को मज़ीद आगे की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन आइए आपको एक बहुत ही प्यारा मेहनत कशों का मिस्त्री और मजदूर के हवाले से एक मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान 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 रमज़ान। क्या बना क्या रहे हैं यहाँ पर? ये कच्चा करेंगे, ये रोड़ी डालेंगे उसमें। ठीक है। ये बहुत सख्त काम है, फिर भी कर रहे हैं रोजी ये। अच्छा, देखिए अच्छा। अपना इसी तरह चलता है, काम है, ठीक चलता है। हल्का नहीं चला। गर्मियों में तो चलेगा ना, चलता है, ये चलेगा ये गर्मियों में। तो मकान बना रहा है, इसको तोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे? इसके बाद कच्चा करेंगे, फिर ब्लाक लगेगा। 8 बजे आते हैं, 6 बजे तक। और रमजान में क्या टाइमिंग होती है आपकी? 2 बजे तक। मुसलमान है, हमारा फर्ज है रोजे रखना। ये तो कुछ नहीं है, जो है आगे। अच्छा, आखिर जो बच्चों के लिए काम करने पड़ते हैं ना। थोड़ा सा दिखाएं आप, कहाँ है आपकी ट्रॉली? कहाँ है ट्रॉली? लाएं आप अपनी। कितना वजन है इसका? 22 किलो। एक ब्लॉक का वजन कितना है? 22 किलो एक ब्लाक। एक ब्लॉक का वजन 22 किलो? हाँ। नहीं 22 नहीं, 22 तो 5-6 किलो होगा। नहीं 22 किलो है ये। 22 किलो है ये? 22 किलो है। तो ये उठा के कहाँ लेके जाते हैं आप? ये 10 लेकर जाते हैं वहाँ सामने एक साथ? एक साथ। इसके ऊपर दूसरा हाँ। रखें जरा, दूसरा ब्लॉक इसके ऊपर रखें एक और। ऐसे नहीं रहते। अच्छा, कैसे रखते? ये दो काफी है, दो काफी है, दो काफी नहीं उठाए जाएंगे। हम उठाएंगे। उठाए। अच्छा, इसके ऊपर और कितने रखते हैं? लाइन हम 10 लेकर जाते हैं एक साथ? हाँ पुट्ठी पे। जरा दिखाएं, 2-3 तो उठा के जरा दिखाएं। ये ऐसे लेकर जाते हैं, रस्सी होती है। अच्छा, रस्सी बांधते हैं और फिर 10 ब्लॉक आप उठाते हैं आराम से। और रोजे से होते हैं? हाँ रोज है। और भी देखते हैं, यहाँ ट्रॉली है। हम नहीं चला रहे, वो बच्चा चला रहा है। अच्छा, ये कितनी लेके जाते हैं ये सारा दिन चलता है। अच्छा, हाँ सारा दिन। इसमें कितने किलो होगा? एक मन है। 30 किलो होगा। 30 कितने? 30 किलो। 30 किलो है ये। और ये सारा दिन इसी तरह से इसको सारा दिन ये काम करते रहना है इस तरह से। बच्चों के लिए काम करना पड़ता है ना। ठीक। काम बच्चों के लिए कर रहे हैं, मगर रोजा अल्लाह के लिए रखा है। रोजा अल्लाह के लिए, नमाज है, फर्ज हमारे पास। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने मदनी गुलदस्ता देखा है। ये मेहनत कश हैं और कहते हैं कि एक ब्लॉक का इन्होंने वज़न बताया 22 किलो। हमने भी देखा है, कभी लगा तो नहीं कि एक ब्लॉक जो है वो 22 किलो का होगा। हो सकता है जो ये उठाते हो वो होता हो 22 किलो का, कोई ख़ास ब्लॉक होता हो, वरना तो मैक्सिमम 5-6 किलो का या इससे कुछ ज़्यादा का एक ब्लॉक हुआ करता है। लेकिन बहरहाल अगर वो भी हो, अगर 6 किलो का भी एक ब्लॉक हो, और ये कहते हैं कि हम रोज़ा रख कर ये मजदूरी करते हैं और 10-10 ब्लॉक एक मरतबा में उठाते हैं। यक बारगी 10 ब्लॉक अपनी पीठ पर रखकर रस्सी से बांधकर ये उठाते हैं। यकीनन ये मेहनत और मुशक्क़त वाला काम है, मगर रब का इन पर करम देखें। ये कहते हैं कि इतनी मुशक्क़त और मेहनत के बावजूद हम रोज़ा नहीं छोड़ते। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, जब कड़कती धूप के अंदर, सख्त गर्मी के अंदर, धूप के अंदर ये मेहनत करके भी रोज़ा नहीं छोड़ते, तो मैं और आप फिर घरों में बैठकर छतों के नीचे साए में काम करके, बाज़ लोग तो ऑफिस में काम करते हैं तो एसी भी लगे होते हैं, तो फिर वो रोज़ा क्यों नहीं रखते? अगर नहीं रखते तो इस पर उनको गौर करना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, अफ़दलुल अमाली अहमज़ुहा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे अफजल तरीन अमल वो है जिसमें मुशक्क़त ज़्यादा हो। तो यकीनन ये इतनी मुशक्क़त के साथ रोज़ा रखते हैं, तो हो सकता है अल्लाह की बारगाह के अंदर इनका रोज़ा ज़्यादा फजीलत का हामिल हो। तो बहरहाल इसी अगर मिस्त्री और मजदूरी के शोबे के हवाले से, इस मिस्त्री और मजदूर के शोबे से जो मुंसलिक अफराद हैं, तो उनसे ये गुजारिश है कि आप भी इस तरफ आएँ और आप भी रोज़ा रखने की भरपूर नीयत करें। मैं चाहूँगा कि आप अपनी नीयतों का भी इजहार करें कॉल्स पर, और ये हमें बताएं कि हम इंशाअल्लाह पूरे माह रमज़ान की नीयत करते हैं कि पूरे माह रमज़ान में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुकम्मल रोज़े रखेंगे, कोई एक भी रोज़ा हमारा कज़ा नहीं होगा। इस तरह की भी आप कॉल्स कर सकते हैं। शुएब भाई मज़ीद क्या फरमाते हैं? भाई, जिससे दूरी के हवाले से हमारी बात चल रही है, जी,
تو آج کل چونکہ گرمیاں ہیں اور رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ جو مزدوری جیسے ٹرالی وغیرہ اور سیمنٹ وغیرہ بجلی وغیرہ جو دکھائی گئی اینٹیں وغیرہ دکھائی کچھ آپ کا بھی تعلق رہا ہے اس شعبے سے؟ جی جی. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کام ہے یہ کام شروع ہوتا ہے فجر کے فوراً بعد. اچھا فجر کے فوراً بعد سے تقریباً 1 بجے تک کے یہ رمضان المبارک میں کام ہوتا ہے. اچھا، فجر کے بعد سے 1 بجے تک، یعنی 1 کہ بجے کام میں تخفیف آتی ہے. ویسے عام دنوں کے اندر تو یہ مزدوری کا کام مزدوری جو کا ہے کام ہے یہ صبح 8 بجے سے شروع کرتے ہیں، صبح 8-9 بجے سے اور 4-5 بجے تک کا ان کا وقت جاتا ہے. یعنی عام دنوں میں یہ شام عصر تک یا مغرب تک جاتا ہے، 5-6 بجے تک. 5 بجے تک. اور رمضان میں یہ رمضان صبح المبارک فجر میں سے 1 بجے تک جاتا ہے. فجر سے 1 بجے تک کے ان کی بہت اپنی اچھی بات ہے. ٹائمنگ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی انہوں نے سحری کی اور سحری کرنے کے بعد نماز فجر ادا کی اور نماز فجر ادا کرتے ہی اپنے کاموں پر پہنچ گئے. تو ان کا یہ کاموں کا سلسلہ اس طرح چلتا ہے. کیا بات. تو اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے جو ان سے کام کرواتے ہیں جی، ان کو بھی چاہیے کہ ان کو تخفیف دیں اور کا مطلب آسانی دیں ان کے لیے. آسانی کریں. اب مثال کے طور پر اگر عام دنوں کے اندر یہ 100 اینٹیں اٹھاتے ہیں اچھا، تو ہم ان کو تھوڑی تخفیف دے دیں کہ بھائی آپ 70 اینٹیں اٹھا لیں، واہ واہ، 80 اینٹ اٹھا لیں، مدینہ مدینہ. تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے، ان کو روزہ رکھنا ان کے لیے آسان ہو جائے، ان کو روزے کے اندر تکلیف نہ ہو. میں جب کپڑا مارکیٹ میں تھا، بولٹن مارکیٹ کے اندر، تو میں نے وہاں پر ایک مزدور دیکھے، ضعیف العمر تھے، رمضان المبارک کا موقع تھا، تو بہت ضعیف سے تھے وہ، اور کمر کے اوپر ان کے تقریباً 20-25 تھان اللہ اللہ، ان کے لدے ہوئے، اور وہ تیسرا مالے پر ان کو تھان لے کے جانے تھے. وہ انہوں نے ڈالے اور چلے گئے. ایک چکر ان کا لگا. دوسرے چکر پہ جب ان سے بات ہوئی، سلام دعا کی، تو ایسے ہی پوچھا آپ روزے سے ہیں؟ تو انہوں نے بولا الحمدللہ میں روزے سے ہوں، اللہ، میں پورا سال روزے رکھتا ہوں، میں پورا رمضان روزے رکھتا ہوں، ماشاء اللہ. میں رمضان کا روزہ نہیں چھوڑتا. آپ ایک اسلامی بھائی کی، ایک بزرگ اسلامی بھائی کی بات کرنے شعیب بھائی، میں اپنا تجربہ آپ کو بتاؤں. کچھ ریکارڈنگز کے حوالے سے ہمارا جانا ہوا، یہ اس سلسلے کے حوالے سے ہمارا جانا ہوا، تو بزرگ لوگ ایسے نظر آئے، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ مزدوری کرتے ہیں. مزدوری کرتے یعنی مزدوری بھی اپنی کرتے ہیں، اپنا کام بھی کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں. اور ان میں سے کچھ تو ایسے بھی ملے، انہوں نے کہا کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ اب ہماری صحت ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، اب ہم جو ہے وہ مزدوری کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فاقے کر لیتے ہیں، کم کھا لیتے ہیں، لیکن اپنی مزدوری چھوڑ کر ہم روزے ضرور رکھا کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. تو پھر ان سے جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ میں میری جب سے رمضان شریف شروع ہوئے، میری جب سے بالغ ہوا ہوں، میں نے الحمدللہ آج تک رمضان کے روزے قضا نہیں کیے. سبحان اللہ. تو اب اگر ہم عمران بھائی غور کریں نا، دیکھیں تو بالخصوص وہ طبقہ جو دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو دکان میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے سر پر پنکھا چل رہا ہے، وہ ہوا کے مزے بھی لے رہا ہے، اور حال یہ ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ وہ دکان میں بیٹھ کر پان کھا رہا ہے، دکان میں بیٹھ کر پانی پی رہا ہے. اب یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بعض اوقات دوسرے لوگ جو ہمیں عمل کی ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں کہ اس ضعیف آدمی کو دیکھ کر سامنے والا یہ تصور کر سکتا ہے، جو روزے نہیں رکھتا، وہ یہ تصور کر سکتا ہے کہ جب یہ اتنے ضعیف ہو کر ان کی پیٹھ جھکی ہوئی ہے، داڑھی سفید ہو چکی ہے اور اتنے لاغر ہیں، اس کے باوجود یہ محنت بھی کر رہے ہیں اور روزے بھی رکھ رہے ہیں، تو میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مزدوروں کے ساتھ تخفیف کریں. جو ہماری دکان پر جاب کرتا ہو، ہماری کام کرتا ہو، یا ہم نے اس کو مزدور رکھا ہوا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو تخفیف دیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ روزے رکھ سکیں. اور پھر اس کی برکت بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں کے رزق میں برکتیں دیتا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ مہربانیاں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ شفقتیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کرم فرماتا ہے، ان کے رزق میں، کاروبار میں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے. ہمارا ایک لالچ یہ ہوتی ہے رمضان شریف کے اندر بھی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ ہم زیادہ کام لے لیں تاکہ زیادہ کام لینے پر جو ہے وہ ہمیں زیادہ فائدہ ہو جائے. تو زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی دولت زیادہ حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ مزدور سے زیادہ محنت کروا رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رزق میں برکت دینے والا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ کے بندے پر ہم تخفیف کریں گے، اس کے لیے آسانی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی اور کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے گا.
یہ مدنی چینل کے ناظرین، حدیث مبارک میں ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والوں کا مالک، آسمانوں کا بادشاہ، آسمانوں کا مالک اللہ رب العالمین تم پر رحم کرے گا۔ تو جب ہم زمین والوں پر رحم کریں گے، ان کے کام میں تخفیف کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہماری طرف متوجہ ہوگی اور انشاءاللہ کام میں ہمارے کمی نہیں ہوگی، برکت ضرور ہوگی۔ آئیے کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، آئیے کچھ ویڈیو کال آپ کو سناتے اور دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان شریف کا محرم مہینہ آ رہا ہے، اس میں تمام اسلامی بھائی روزے رکھے، ہم بھی نیت کرتے ہیں، رمضان شریف کی آمد ہے، رمضان شریف میں تمام روزے رکھیں گے۔ ہمارا کام لکڑی کا ہے، دھوپ میں کام کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نیت کیجیے کہ رمضان شریف کے تمام روزے رکھیں گے۔ جی آئیے ایک اور آپ کو کال سناتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے حکم ہے انشاءاللہ ہم سبھی روزے رکھیں گے۔ آپ کو بھی گزارش ہے کہ آپ سب روزے رکھیں۔ ہمارا لکڑ کا کام ہے، اتنا بھاری ہے، گرمی بھی ہے، ہوا بھی گر رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم ہے سبھی روزے رکھیں گے اور کام بھی کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین ہماری بھی گزارش ہے آپ ہی سبھی روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ ہے، آپ ہی سبھی روزے رکھیں۔ اب نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ سبھی روزے رکھیں گے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس شعبے سے وابستہ لوگ بھی اپنی مزدوری پر، اپنے کام پر کھڑے ہو کر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قسم کے شعبے سے وابستہ تمام ہی مسلمانوں کو، بلکہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے نیکسٹ کال۔ مبارک مہینہ تشریف لا رہا ہے اور انشاءاللہ اس کا ہم بھرپور استقبال کریں گے اور انشاءاللہ سارے رمضان کے روزے رکھیں گے۔ میرا لوہے کا کام ہے، سخت کام ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ سارے کے سارے روزے رکھیں گے۔ اور یہ میرے بھائی یہ لکڑی کا کام کرتے ہیں، یہ بھی بہت محنت طلب اور سخت کام ہے۔ انشاءاللہ انہوں نے بھی نیت کی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی انشاءاللہ رمضان شریف کا پورا مہینہ روزے رکھیں گے۔ بہت بھاری اور وزنی کام ہے اور انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ رمضان کے 30 روزے رکھیں گے اور مدنی چینل والے آپ بھی روزے رکھیں اور انشاءاللہ نیت کریں، نیت کرنے سے سب کام ہو جاتے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بڑا پیارا جملہ ہمارے اس اسلامی بھائی نے کہا کہ نیت کرنے سے سارے کام ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال آپ بھی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ مکمل ماہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے۔ آئیے کچھ آڈیو کالز بھی آپ کی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک ٹھیکیدار ہوں، میں انشاءاللہ آدھا دن کام لیا کروں گا اور خود بھی روزہ رکھوں گا اور اپنی لیبر کو بھی روزہ رکھواؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیت پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ شعیب بھائی کیا ارشاد فرماتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیکیدار ہیں، اب اگر کوئی ٹھیکیدار ہو یا کوئی سیٹھ ہو یا کوئی سربراہ ہو اور اس کی لیبر اگر روزے نہیں رکھتی یا نماز نہیں پڑھتی تو کیا سیٹھ کو بھی گناہ ملے گا؟ عمران بھائی جہاں تک تعلق ہے اسٹیٹ کو گناہ ملنے کا، اس کا یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سیٹ نے جہاں تک کی کوشش کرنے کا حکم ہے، ان کو نماز کا حکم دیا کہ نماز ادا کرو، تاکید کی، روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ بھائی روزے رکھو، روزے رکھنے کی تاکید کی، تو اس کے بعد انہوں نے روزے نہیں رکھے، پھر بھی اگر نہیں رکھے، پھر بھی روزے نہیں رکھتا یہ، تو پھر سیٹ پر مواخذہ نہیں ہے، سیٹ کی گرفت نہیں ہے۔ اور اگر سیٹ ان کو بولتا ہی کچھ نہیں ہے، کہتا ہی کچھ نہیں ہے، نہیں پڑھتے تو پھر شاید مواخذے کی کوئی صورت بنے گی۔ لیکن اگر سیٹ نے ان کو بولا، تاکید بھی کی اور اس کے بعد انہوں نے روزے نہیں رکھے تو پھر مواخذہ نہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہوا، ایک علم کی ایک بات پتہ چلی ہے۔ تو ہمارے جو سیٹھ قسم کے لوگ ہیں، جن کے پاس کچھ لوگ کام کرتے ہیں، تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے تئیں وہ اپنی لیبر کو، اپنے ماتحت افراد کو، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں، برائی سے منع کرتے رہیں، نماز روزے کا حکم دیتے رہیں۔ اگر پھر بھی وہ روزہ اور نماز نہیں رکھیں گے تو پھر آپ پر مواخذہ نہیں ہوگا،
اور اگر آپ نے ان کو تاکید ہی نہ کی بلکہ آپ کا یہ ذہن ہو کہ یہ نماز روزے چھوڑ کر میرا کام ہی زیادہ کرتے رہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں آپ پر مواخذہ ہو جائے اور آپ کی پکڑ ہو جائے. اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں امان عطا فرمائے. آئیے اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم غور طلب بات ہے کہ اپنا سیٹ کا تصور، یہ بعض سیٹوں کا یہ تصور ہوتا ہے ہمارا کام نہ کرے تو ہم اس کی باز پرس کریں، اچھا ہم اس کی تنخواہ بھی کاٹیں، اس کو ڈانٹیں بھی، اچھا، اور بعض تو اس درجے تک چلے جاتے ہیں کہ مرغا تک بنا دیتے ہیں، سب کے سامنے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. حالانکہ اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسلام نے منع کیا ان چیزوں سے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم کی بات آئے، نماز پڑھنے کی جب بات آئے، روزے رکھنے کی جب بات آئے تو سیٹ ترغیب نہ دلائے. تو سیٹ کو بھی چاہیے کہ مختلف موقعوں پر جب دیکھیں نماز کا وقت ہو گیا، خود نماز پڑھنے جا رہا ہو تو اپنے ساتھ اپنی لیبر کو بھی نماز پڑھنے لے کے چلا جائے. اور مارکیٹوں میں تو اب یہ عرف ہو چکا ہے کہ مختلف جگہوں پر مختلف اوقات کے اندر جو ہے وہ نمازیں ہوتی ہیں، تو پہلے اول وقت میں خود پڑھ کر آ جائے، دوسرے وقت میں دوسرے کو بھیج دیں. اسی طرح روزہ کوئی نہیں رکھتا، اس کا کام کرنے والا لیبر اس کی روزہ نہیں رکھتی، اس کو ترغیب دلائے کہ بھائی آپ روزہ رکھیں. واہ، بڑی پیاری بات کی ہے شعیب بھائی نے. مدنی چینل کے ناظرین، واقعی کہ جب آپ اپنا کام آپ کا وہ نہ کریں تو آپ اس سے واز پرس کرتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں، تو نماز کی بھی تاکید آپ کی طرف سے ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس کو نماز کی تاکید کرنا اس کو نمازی بنا دے. بے شک ہو سکتا ہے کہ آپ کا نماز کا بار بار اس کو پوچھنا یا رمضان کے روزے کا بار بار اس کو پوچھنا ہو سکتا ہے کہ اس کو رمضان کے روزے کا عادی بنا دے، اور جب تک یہ نماز پڑھتا رہے گا، جب تک یہ روزے رکھتا رہے گا، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا. تو یہ بالکل کرنا چاہیے. دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور محنت کشوں کا مدنی گلدستہ ہے، آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. جی مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان اٹھے مرجھائے تازہ ہوا تازان ہے. مرحبا صد مرحبا. مشکل والا کام ہے بھائی. جی بالکل یہ مشکل والا کام ایسے کریں گے. اور رمضان میں آپ کیسے اس کو یہ پورا دن اسی طرح سے کرتے ہیں؟ بالکل ایسے کرتے ہیں سر. ان کا تو نام بھی جو ہے محمد رمضان ہے. تو محمد رمضان بھائی آپ بھی یہی مستری کا ہی کام کرتے ہیں؟ شروع سے کر رہے ہیں. اللہ توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے. انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ ہمت دیتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا، ٹائم گزر جاتا ہے. جتنا بھی بھائی ہیں اسلامی بھائی ہیں ان کو بھی چاہیے، جتنا ہمارے لیبر مستری بھی ہیں اور جتنے آفس میں بیٹھنے والے بھائی بھی ہمارے دوست جتنی بھی ہیں آپ روزہ نہیں چھوڑیں انشاءاللہ. اس کی کیونکہ جزا روزے کی اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کا روزہ ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اپنے روزے کا کمپلیٹ رکھیں انشاءاللہ، ایمان اپنا مضبوط رکھیں، اپنی کمر باندھیں انشاءاللہ روزہ رکھنا. اللہ آپ کو ہمت دے اور روزہ رکھنا بھی ہے انشاءاللہ. محنت کش ہو کچھ بھی ہو، روزہ تو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے. روزہ نہیں چھوڑیں گے. بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ روزہ تو اللہ کے لیے ہی ہے، اسی کے لیے روزہ رکھتے ہیں. مجھے وہ حدیث مبارک یاد آ گئی شعیب بھائی. حدیث مبارک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ بندے کے سارے اعمال کا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا. فرمایا الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، مگر یہ کہ روزہ تو میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور بعض یوں بھی اس کو پڑھا گیا ہے حدیث مبارک میں کہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزا بہ، یعنی روزہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. اللہ اکبر. روزہ رکھنے سے رب ہی بندے کو مل جاتا ہے. کتنی بڑی فضیلت کی یہ بات ہے. تو روزے بالکل رکھنے چاہیے. ٹائم ہمارا بالکل 5 منٹ سلسلے کا باقی رہ گیا ہے، مگر گلدستے، مدنی گلدستے اور آپ کی کالز کچھ آئی ہوئی ہیں ہمارے پاس، مجھے بتایا جا رہا ہے. آئیے بلا تاخیر ایک اور محنت کشوں کے مدنی گلدستے کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا آمد رمضان ہے. دن میں کتنے بلاک لوڈ کرتے ہوں گے؟ یہ تقریباً سر 4 ٹرپ 5 ٹرپ لگ جاتے ہیں. ایک ٹرپ میں کتنے بلاک ہوتے ہیں؟ 600 اس میں لوڈ ہوتا ہے. 600 اس میں ہوتے ہیں. وہاں پر یہاں پر چڑھاتے ہیں، وہاں پر اتارتے بھی ہیں؟ جی بالکل. اللہ اکبر. گرمی نہیں محسوس ہوتی؟ گرمی محسوس ہوتی ہے. دیکھیں پسینہ بھی کتنا آپ کو آ رہا ہے. اللہ سر کیا اکبر. کریں، پیٹ ہے اس کے لیے تو کرنا ہے. اچھا رمضان المبارک میں پھر کیا معاملات ہوتے ہیں آپ؟ پھر سر رات کو ہی چلنا پڑے گا. رمضان میں رات میں چلتے ہیں؟ دن میں کام نہیں ہو پاتا؟ نہیں نا. اچھا دن میں کیا کرتے ہیں پھر رمضان میں؟ دن میں سو جائیں گے، دن میں آرام کرتے ہیں. جی بالکل. رمضان میں راتوں کو کس طریقے سے آرڈر پورا کر لیتے ہیں؟ جتنے آرڈر ہوتے ہیں اتنے
रमजान में मतलब ऑर्डर होते हैं आपके पास, रात में पहुंचा देते, कोई एतराज तो नहीं करता? कोई बोलता तो नहीं कि भाई दिन में ही पहुंचा दो? नहीं नहीं, मतलब वो भी एहसास करते हैं कि आप मजदूर है तो रमजान में अगर रात में काम करते तो रात में कबूल कर लेते हैं? बिल्कुल। रोजे रखते हैं माशाल्लाह? पूरे रोजे रखते हैं जी माशाल्लाह। आपको पता है रमजान में रोजे रख के काम करने वाले को कितना सवाब है? अजर मिलता है, बहुत ज्यादा अजर मिलता है उसके लिए। मेहनत वाला काम है, तो मेहनत वाला काम करते हुए तो परेशानी नहीं होती? बस सुकून से। और रमजान में फिर अब क्या मामूल होता है आपके? बस रमजान में छुट्टी करते हैं, कोई लोग करता है, हम छुट्टी करते हैं। अच्छा, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग छुट्टी करते हैं। रोजे रखते हैं माशाल्लाह? हाँ, रोजे रखते। माशाल्लाह माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, ये मदनी गुलदस्ता आपने देखा है, इसके अंदर एक बहुत प्यारी बात मुझे ये लगी। शुएब भाई आप भी इसके बारे में मदनी फुल मुख्तसर दीजिएगा। इन्होंने कहा कि हम रात में अपने काम कर लेते हैं, तो क्या मिस्त्री और मजदूर भी अपना ऐसा काम मैनेज कर सकते हैं कि दिन के अंदर मजदूरी ना करें, रात में मजदूरी कर लें? बिलखुसूस जो काम लेने वाले अफराद है। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आपने भी रमज़ान में मिस्त्री मजदूर से या कोई काम करवाना है, अगर पॉसिबिलिटी हो, अगर मुमकिन हो तो रात में काम करवाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब बेचारे की दिहाड़ी रात में लग जाएगी, दिन में आसानी के साथ वो रोज़ा रख के आराम करके रोज़ा गुजार सकेगा। और क्या फरमाते हैं शुएब भाई, क्या रात में ये मुमकिन है? इसके लिए रात के लिए मुमकिन करने के लिए इसके लिए हमें प्रॉपर लाइट का निज़ाम चाहिए होगा। लाइट का निज़ाम, ताकि जो चीज़ चुनाई की जा रही है या ईंटें रखी जा रही हैं, लगाई जा रही हैं, या टाइल वगैरह लगाई जा रही है, तो उसके लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं लाइट का प्रॉब्लम ना हो, लाइट जाती ना हो, या फिर लाइट वो जनरेटर वगैरह बाकायदा तौर पर लगा सकता हो, तो बहुत अच्छी बात है कि रात में ये काम कर ले। बाज ऐसे हैं जैसे कपड़े वाले हो गए, तो वो दर्जी हो गए, बाज दर्जी ऐसे होते हैं जो रात ही को सिलाइयाँ वगैरह करते हैं और दिन वगैरह आराम से करके गुजारते हैं। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, रात में भी पॉसिबल है, रात भी अल्लाह ने बनाई है, तो रात में भी आप मेहनत कशों से मेहनत करवा सकते हैं, अपना काम रात में भी करवा सकते हैं। और अगर मुमकिन हो तो मैं तो मशवरा दूंगा कि लाजमी करवाएं, और इंशाअल्लाह इसकी बरकत आपको मिलेगी। वो अलग बात है कि थोड़ा सा खर्चा आपका ज़्यादा हो जाएगा, जैसे शुएब भाई ने फरमाया कि जनरेटर का इंतज़ाम हो सकता है करना पड़ जाए, लाइट का प्रॉपर हो सकता है आपको इंतज़ाम करना पड़ जाए, या कुछ और भी चीज़ें आपको पड़ जाएँ। लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। एक मुसलमान के लिए दीन के कामों में आसानी पैदा करने के लिए आप ये काम अगर कर रहे हैं, तो इसकी जज़ा आपको आपका रब देगा। और इंशाअल्लाह जब रब जज़ा देगा तो कभी आपको दुनिया और आखिरत में परेशानी का सामना नहीं होगा। दुआ है रब्बे कायनात हमारे आज के सिलसिले को भी कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, और हमारे सिलसिले को अल्लाह ताला ऐसा बना दे कि रब्बे कायनात हमें भी मुकम्मल रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, हमारे नाजरीन को, बल्कि हर मुसलमान को अल्लाह ताला मुकम्मल रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि जानशीन अमीर अहले सुन्नत हाजी उबैद रज़ा अत्तारी मदनी दामत बरकातुहुल आलिया इस वक्त इटली के स्पेन के अंदर मौजूद हैं, और वहाँ मदनी दौरे पर तशरीफ़ लेकर गए हुए हैं, और बहुत ज़्यादा मदनी कामों की धूमें हैं। आशिकान रसूल बड़ी इनसे बरकतें ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दीन मतीन का काम बड़ी खिदमत से, बड़े जो है वो जज्बे के साथ वहाँ पर जानशीन अमीर अहले सुन्नत फरमा रहे हैं। सुन्नतों की खिदमत भी बड़ी धूमधाम से हो रही है। आइए वहाँ से कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। वहाँ पर लाइव बयान चल रहा है, आप भी उस बयान से बरकतें हासिल कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नीज तौबा करने वाला किस कदर इनामात का मुस्तहिक होता है, इसका अंदाजा इस वाक्य से भी लगाया जा सकता है। चुनाचे हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मरवी है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई, तो फरिश्तों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की, और हजरत सैयदना जिब्राइल और हजरत सैयदना मीकाइल अलैहिस्सलाम ने हाजिर खिदमत होकर अर्ज की, ए आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह की तरफ से कबूल तौबा पर आपकी आंखें ठंडी हों। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्राइल, अगर इस तौबा के बाद भी सवाल हुआ तो मेरा मकाम कहां होगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि आदम, आपने अपनी औलाद के लिए विरासत में थकावट, दुख और तौबा को छोड़ा है, तो जो भी मुझे पुकारेगा मैं उसकी पुकार सुनूंगा, जैसे आपकी पुकार सुनी।
اور جو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا میں اسے عطا کروں گا، کیونکہ میں نزدیک اور دعا قبول فرمانے والا ہوں۔ اے آدم، میں توبہ کرنے والوں کو قبروں میں سے اس حال میں اٹھاؤں گا کہ وہ خوش ہوں گے اور مسکراتے ہوں گے اور ان کی دعا مقبول ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھر نہ اپنے در سے نہ خالی، مجھ گناہگار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مجھ گناہگار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے ویلنسا کے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینی چاہیے، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ توبہ ہم کس سے کریں، چونکہ جب ہمیں گناہوں کا پتہ ہوگا، گناہوں کی معلومات ہوگی، تبھی ہم توبہ کریں گے نا۔ تو یاد رہے کہ عبادات کا بھی علم حاصل کرنا فرض ہے، جو فرائض میں سے ہیں، اور مہلکات کا علم حاصل کرنا بھی ضروری، یعنی جو کہ گناہ ہیں تو ان کو بھی جاننا ضروری ہے، کہ جب ہمیں اس گناہ کا پتہ ہوگا جب ہم اس سے بچیں گے۔ اگر وہ گناہ ہم سے سرزد ہو گیا، وہ گناہ اگر ہم سے ہو گیا تو جب ہی ہم اس سے توبہ کریں گے۔ تو یاد رہے کہ ہمیں جو ہے وہ گناہوں کی معلومات حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول موجود ہے، کہ جس کا مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو آپ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور اپنی زندگی اپنے پیارے حبیب اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے۔ اس مدرسے میں کیا ہے؟ اس میں ہمارے بالغان اسلامی بھائیوں کو کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ نماز عملی اس میں اچھا، اسی وجہ سے تحیات وغیرہ یاد کرائی جاتی ہیں، یہ بھی یاد کرائی جاتی ہے، اور دوسرا یہ اس وہ بھی یاد کرائی جاتی ہے، اور مختلف سنتیں اور آداب بھی سکھائے جاتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ہر کام اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت والا ہونا چاہیے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع والا ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی گزاری، تو ان کی سنتوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، کہ اسی میں دونوں جہاں میں خیر ہے، دونوں جہاں میں بھلائی ہے، دونوں جہاں میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اچھا، اگر کسی نے اب تک درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھا تو وہ بالکل مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کیجیے، اور شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں، کہ چونکہ شیطان ایسے موقع پر یہ شرم دلاتا ہے، کیونکہ یہ مردود خبیث جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، تو یہ ہر لحاظ سے اس کے بعد کئی ہتھیار ہیں کہ کس کو کیسے زیر کرنا ہے۔ تو اب ایسے لوگوں کو جو نا یہ شرم دلائے گا، اتنے بڑے ہو گئے قرآن لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، اتنا بڑا قرآن پڑھنے کا، اتنی عظیم کتاب اب تک پڑھنے نہیں سیکھی، یہ لوگ کیا شیطان اس طرح کے وسوسے دیتا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، شیطان کے وسوسوں کو بالائے طاق رکھ دیں، اس کو چھوڑ دیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس کو یہ جواب دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے ہمیں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق بخشی، ہمیں سعادت عطا فرمائی، ہمیں موقع عطا فرمایا۔
अगर हम ये सीखने से पहले मर जाते, नमाज दुरुस्त पढ़ने से पहले मर जाते, कब्र में चले जाते, तो हमारा क्या हाल होता। तो उस मालिक का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। तो खैर, उस रब तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हुए मदरसतुल मदीना बालिगान में तशरीफ लाइए और अपना कुरान पाक दुरुस्त पढ़ना, कुरान पाक जो है दुरुस्त पढ़ने की तरकीब कीजिए। क्योंकि याद रहे कि कुरान पाक हमें इसी तरह पढ़ना है कि जिस तरह उसके पढ़ने का हुक्म है, कि अगर कोई इसे गलत पढ़ता है कि जो जैसे हा और हा में फर्क नहीं करता, और आइन और हमजा में फर्क नहीं करता, तो और ता में फर्क नहीं करता, और इस तरह अगर कुरान पाक पढ़ता है कि जिससे मायना वगैरह फासिद होते हैं, तो याद रखिए कि रिवायतों में आता है कि गलत कुरान पढ़ने वालों पर कुरान लानत भेजता है। तो लिहाजा कुरान पाक की तिलावत करें, बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए कि ये वो किताब है कि इसे मुसलमान का बच्चा बच्चा याद कर लेता है। वरना तौरेत शरीफ, ज़बूर शरीफ और इंजील मुक़द्दस सिर्फ और सिर्फ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ही को याद रहती थी, याद हुआ करती थी। जबकि कुरान पाक का यह मौजिज़ा है कि हमारा बच्चा बच्चा इसे याद कर लेता है। ये कैसी किताब है कि हमारा बच्चा बच्चा याद कर ले, मगर हम इतने बड़े हो जाएं और हम देखकर भी ना पढ़ सकें सही तरीके से। तो आइए हिम्मत कीजिए और दावत इस्लामी के जो मदरसतुल मदीना बालिगान है उनमें शिरकत कीजिए। और जो इस्लाम भाई दुरुस्त तरीके से पढ़ना जानते हैं तो वो भी अपने आप को पेश करें और अपने जिम्मेदारान से राबिता करें और वो मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ना शुरू करें। हदीस पाक में है कि तुम से बेहतर हुआ है कि जिसने कुरान पाक की तालीम हासिल की और दूसरों तक इसकी तालीम पहुंचाई। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। अल्लाह तबारक व तआला हमारा ईमान सलामत रखे, हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, जहां जो है वो अब जैसे यहां ये जो मुसल्ला है, ये जो जा नमाज है, तो यहां जो है वो फैजान मदीना भी कहते हैं, इसको मस्जिद भी कहते हैं, फैजान कंजुल ईमान। तो यहां अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मदरसतुल मदीना बालिगान की तरकीब होती है। तो जो इस्लाम भाई वेलेंसिया के वो इस्लाम भाई जो इस करीब इलाके में रहते हैं, जो यहाँ के करीब रहते हैं, तो वो यहाँ आए। किस वक्त तरकीब होती है, कितने बजे? मगरिब के बाद। मगरिब के बाद जो है वो यहाँ मदरसतुल मदीना बालिगान की तरकीब होती है, तो वो यहाँ आए और जो है वो यहाँ शिरकत करें। बाकी जो इस्लाम भाई अपने जिम्मेदारान से रब्ता करें, दीगर इस्लाम भाई, और वहां अगर करीब में तरकीब हो तो वहां शिरकत करें। और जिनके पास करीब में तरकीब नहीं तो वो ही परेशान ना हो कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी ने हमारे लिए बहुत आसानी कर दी है। कि दावत इस्लामी ने ऐसे लोगों के लिए कि जो दूर दराज रहते हैं कि वहां ऐसी तरकीबें नहीं हैं, तो वहां उनके लिए ऑनलाइन मदरसतुल मदीना बालिगान की तरकीब की है। तो वो ऑनलाइन जो है वो मदरसतुल मदीना बालिगान की तरकीब कर सकते हैं बजरिया नेट। क्योंकि दाऊद इस्लामी जो है वो हर चीज का अच्छा इस्तेमाल करते हैं ना, तो नेट का भी इस्तेमाल हमें दाऊद इस्लामी ने सिखाया कि इसका इस्तेमाल क्या करना है। जिस तरह टीवी का इस्तेमाल, मदनी चैनल। अल्लाह ताला हमारी इस प्यारी तहरीक को शादाबाद रखे और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम लाले ने जो ये बाग लगाया है इसे मजीद लहलहाता करे, इस गुलशन की खुशबू मजीद फैले और हमें भी इस गुलशन की खुशबू फैलाने में हमें भी इसका हिस्सा अता फरमाए, हमें भी इसमें हिस्सादार बनाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। ईमान की हिफाजत का एक बेहतरीन जरिया किसी भी काबिल के हाथ में हाथ से देना है। हमारी शरीयत तरीक़त अमीर अहले सुन्नत इस्लामिया दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अब्बास कादरी रज़वी दामत बरकात इस्लामिया सिलसिला आलिया कादरिया में बैत करवाते हैं। सिलसिला कादरिया के अजीम पेशवा हुज़ूर गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा कोई भी मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। सुभान अल्लाह। मज़ीद फरमाने गौसिया है कि मैं उस वक्त तक जन्नत की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा जब तक अपने एक एक मुरीद
مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے شہزادہ اختار الحاج ابو سید عبید رضا مدنی اطاری کو اپنا جانشین بھی مقرر فرمایا ہے، خلافت بھی عطا فرمائی ہے، بیعت کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے. یہ امیر علیہ سنت کے ذریعے اس بات کو مرید بھی بناتے ہیں اور مرید بنانے تو میں سے توبہ کرتا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں ہے کیسے آ گئی ہے، بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے. اب چونکہ وہ سب نے سنی تو میں سب کو اظہار کر دوں کہ الحمدللہ عز و جل میں اسی ٹیون سے بچتا ہوں، اور جو اسے رکھتا ہے میں اسے منع بھی کرتا ہوں، روکتا بھی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے ان ارادوں پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا. امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور
کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں سنتوں کا خوب چرچا کروں